کرتی ہے کہ جہاں وقت ایک یہ اجازت نہیں دیتا ہو کہ اپنی زبان حال سے کوئی الفاظ نکالے جائیں، سینے کو پکڑ رہے ہیں، گواہی دے رہا ہے، ایک عالم گواہی دے رہا ہے کہ میری موجودگی میں صوفی صاحب سینے کو پکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت شدت کا درد ہو رہا ہے، اور اس وقت میں رب کو یاد کرنا، اپنے پیر و مرشد کو یاد کرنا، کلمہ طیب یاد آ جانا، زبان پر کلمہ ہونا، لیکن جب کوئی چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے نا، درد ہوتا ہے تو کلمہ یاد نہیں آتا، رب یاد نہیں آتا ہے، پیر یاد نہیں آتا ہے، اگر یاد آتی ہے تو ماں یاد آتی ہے، اب یاد آتا ہے، اگر یاد آتی ہے تو اولاد یاد آتی ہے، لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ پیر کا کرم ہے، جب آخری وقت آیا تو کوئی اور یاد نہ آیا، نہ اولاد یاد کرتا ہے، نہ باپ کو یاد کرتا ہے، نہ ماں کو آواز لگاتا ہے، نہ رشتہ دار کو آواز لگاتا ہے، یہ واحد شخصیت صوفی سلطان ہے، اگر یاد لگاتا ہے تو اپنے رب کی یاد کرتا ہے، اے مالک و مولا پروردگار عالم مجھ پر رحم فرما، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ایسے وقت میں رب یاد نہیں آتا ہے، اپنے گناہ یاد نہیں آتے ہیں، لیکن وہ صوفی سلطان دنیا سے جا رہا ہے تو یہ یاد دلا کر جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ لوگوں کچھ بھی کرنا، لیکن آخری وقت میں اپنے رب کو یاد کر لینا، وہ تو وہی رحیم ہے، رحم کرنے والی ذات پروردگار کی ہے، کوئی کام نہیں آتا ہے، اگر آخری وقت میں کام آتا ہے تو رب کا نام کام آتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ کافی وقت ان لوگوں کا ساتھ رہا صوفی سلطان لطیفی صاحب کا، میں تو ان کی زبانی سنتا تھا، یا پھر ان کے جو پیر صاحب کی اولاد ہے ان کی اولاد کے تعلق سے ان کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ صوفی سلطان صاحب کو عالی جناب سیدی سرکار، عالی جناب حافظ و قاری عبداللطیف صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی والولی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ سلطان میرا بیٹا ہے، میں نے سلطان کو بیٹا مانا ہے، ایک اللہ کا ولی اور سلطان کو بیٹا کہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس موجود ہے، ہم اس کی شخصیت کو پہچان نہ سکے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک چیز اور جڑی رہی ہے، صوفی سلطان کے ساتھ میں ایک چیز ایسی تھی جو دامن کو پکڑ رہی ہے، دامن کو نہیں چھوڑا ہے، نہ بچپن میں چھوڑا، نہ جوانی میں چھوڑا، نہ اس وقت میں بڑھاپے کے عالم میں چھوڑا، اس کے دامن کو پکڑ رہی، جسے مفلسی کہا جاتا ہے، جسے غریبی کہا جاتا ہے، یہ غریبی کو اس طرح سے دامن میں لپیٹ لیا ہے، دامن کو پکڑے ہوئے ہے صوفی سلطان کے۔ نام و رب کی کیا بہتری تھی، اللہ کا کیا انعام تھا سلطان کے پاس کہ یہ نام سے سلطان ہے، نام سے بادشاہ ہے، لیکن غربت اس کے دامن کو لپیٹ لیتی ہے، غربت اس کے دامن کو پکڑ لیتی ہے، اسے آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ صوفی سلطان سے اور بھی کہا تھا کہ قاری صاحب قبلہ نے جب تمہیں بیٹا مانا تھا، جب بیٹا مان لیا تو وراثت میں حصہ بنتا ہے، کیوں آپ نے اپنے باپ سے حصہ نہ مانگا؟ اگر اپنے باپ سے آپ یہ کہتے، قاری صاحب سے اگر یہ کہتے قاری صاحب قبلہ ایک باغ میں کلیہ شریف میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا مجھے دے دو تو قاری صاحب تمہیں عنایت کر دیتے، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، تم بھی امیر زادے ہوتے، تم بھی ایماندار ہوتے، تم بھی پیسے والے ہوتے، تو صوفی سلطان یہ کہتے تھے، بولے برکاتی صاحب میں نے بہت مرتبہ ارادہ بنایا کہ قاری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اب حاضری ہوگی تو میں کچھ نہ کچھ ان سے مانگوں گا، میں دولت کے تعلق سے کچھ کہوں گا۔ میں ارادہ بنا کے جب گھر سے نکلتا تھا وہ قاری صاحب کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھتا تھا تو وہ اللہ کا ولی تھا، وہ سینے کو پڑھ لیا کرتا تھا، وہ دل کو جان لیا کرتا تھا کہ سامنے والا آج کیا کہنے والا ہے۔ بولے جیسے ہی میں ارادہ بنا کر نکلا تھا تو قاری صاحب قبلہ پاس بیٹھاتے ہیں اور بیٹھانے کے بعد میں ایسی ایسی حدیثیں میرے سامنے رکھا کرتے تھے، ایسی ایسی حدیثیں مجھے سنایا کرتے تھے کہ میری زبان نہیں کھلا کرتی تھی، میری سمجھ میں یہ آتا تھا۔ بولے سلطان کچھ نہ مانگ، جس حال میں تو ہے اسی حال میں رہے، کیونکہ تیرا رب بھی اسی میں راضی ہے، تیرا پیر بھی اسی میں راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب قبلہ میری بات کو پڑھ لیا کرتے تھے، میرے دل کو پڑھ لیا
करते थे तो मैं कुछ नहीं बोल पाता था, मेरी जबान नहीं खुलती थी। एक मर्तबा मैंने बड़ा मजबूत इरादा बनाया और इरादा बनाने के बाद बोले आज चाहे जो भी हो जाए, इस गरीबी में कब तक जिंदगी गुजारूंगा, इस मुफलिसी में कब तक अपना वक्त काटूंगा। बोले आज चाहे जो भी हो जाए, कारी साहब क़िबला की बारगाह में अपनी बात को रखूंगा, अपने अरीज़े को रखूंगा। बहुत दौलत है मेरे पीर के पास में, अगर थोड़ी दे देंगे तो क्या दिक्कत आएगी, मेरे पीर मुझे नवाज देंगे। बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझे बेटा भी पुकारते हैं। अल्लाह अकबर। सूफी सुल्तान का ये अल्फाज है। बोले मैंने एक मर्तबा जाकर के अपनी बात को रखा, बोले हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तंगी में वक्त गुजार रहा हूँ, मुफलिसी में वक्त गुजार रहा हूँ, अब मेरा गुजारा नहीं होता है। आपको ये इल्म है, कभी कभी किराए के वापसी के पैसे खुदा अपने दस्ते मुबारक से मुझे इनायत फरमाते हैं। मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं होते हैं, मुझे इतना कर दो ताकि मैं खुशहाली में आया करूं। अल्लाह अकबर। आपके पीरो मुर्शिद अली जनाब सैयदी सरकार कारी अब्दुल लतीफ साहिब क़िबला ने इरशाद फरमाया, बेटा सुल्तान सुनो, आज दरियाए रहमत जोश में है, ये बताओ क्या चाहते हो, तुम्हें दुनिया चाहिए या फिर आखिरत चाहिए? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह के वली ने अपनी ज़बान से क्या फरमाया, बेटा सुल्तान बताओ दुनिया चाहिए या आखिरत चाहिए? ये बात मुझे बार बार याद दिला रही थी जिस वक्त में गवाही दे रहे थे बिड़वारी के लोग कि सूफी सुल्तान को आखिरी वक्त में हमने यूं देखा है। बोले आज तक किसी इंसान को इतनी तेज, इतनी बुलंद आवाज से हमने कलमा पढ़ता हुआ नहीं देखा जितनी तेज आवाज से सूफी सुल्तान कलमाए तैयबा पढ़ रहे थे, कलमाए तैयब का जिक्र कर रहे थे। मुझे बार बार ये याद आ रहा था कि कारी साहब क़िबला ने फरमाया, बेटा सुल्तान दुनिया चाहिए या आखिरत? बोले इतना फरमाना था, कुछ देर के लिए मैं सोच में पड़ गया कि मैं दुनिया मांगू या आखिरत मांगू। मेरे पीर आज देने के लिए तैयार है, दरियाए रहमत जोश में है। अगर सुल्तान उस रोज बैठ करके अगर ये कहते कि कारी साहब क़िबला मुझे 5 बीघा जमीन बाग में दे दो तो वो 5 बीघा अता फरमाते। अगर सुल्तान ये मानते कि मुझे दौलत अता कर दो, अल्लाह के वली की ज़बान थी, अल्लाह के वली अपनी ज़बान से कहते सुल्तान लखपति नहीं करोड़पति बन जाते, क्योंकि अल्लाह वाला देने वाला है, अल्लाह वाला दे रहा है, अल्लाह दिला रहा है। बोले कुछ देर के लिए मैं खामोश हो गया। मेरे पीरो मुर्शिद ने इरशाद फरमाया, बेटा सुल्तान मान, क्या मांगता है? अल्लाह पर मेरी ज़बान से बरकत के साथ उस वक्त कोई अल्फाज ना निकला, बल्कि मैंने यही कहा, कारी साहब क़िबला मुझे दुनिया नहीं, मुझे आखिरत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ये इल्म की बदौलत थी, ये समझदारी थी, ये दानिशवरी थी कि कारी साहब क़िबला ने फरमाया, बेटा अगर तुझे आखिरत चाहिए तो फिर जा, तुझे आखिरत अता कर दी। अरे ये आखिरी वक्त में कलमाए तैयब पढ़ते हुए जाना, सूरह यासीन और आपका दिल ज़बान पर सजा करके जाना, ये आखिरत नहीं तो फिर क्या है? लोग समझे या न समझे, ए सुल्तान ये साबित करके चले गए। तुम्हें हम समझाते थे सूफी सुल्तान ये गलतियां मत किया करो, सूफी सुल्तान ये काम मत किया करो, सुल्तान ये गुनाह मत करो, सुल्तान नमाज फजर की पाबंदी करो। तो वो हमें डांट करके और कभी हंसियों में यूं कहते थे, ए बरकती सोन मेरा यार बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं, मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे आखिरत अता कर दी है, मुझे कोई गम नहीं है आखिरत का। तो ये साबित कर गए सूफी सुल्तान का वाकई में उनके पीरो मुर्शिद ने उन्हें आखिरत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत अच्छी हो गई, तभी तो सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते आपके लब रुके। उस वक्त में ये पता लगता है कि दुनिया से जो इंसान जिस हालत में जाता है, कल बरोज़े महशर हश्र के मैदान में उसी अंदाज में कब्र से उठाया जाएगा। तो ये सूफी सुल्तान कारी साहब का मुरीद एक ऐसा होगा कि कब्र से जब उठाया जाएगा तो सूरह यासीन की तिलावत करता हुआ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारी मौत।
सूफी सुल्तान अल्लाह का वली जो उन्हें देना चाहता था वो उन्हें मिल गया। بے شک तभी तो बड़े घमंड के साथ कहते थे, बोले मेरा यार बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। بے شک اور کچھ تبرکات ان کے پاس موجود ہیں قاری صاحب قبلہ کے. اور اسی محفل میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ صوفی سلطان لطیفی صاحب قبلہ اپنے ہاتھوں سے, ان کے ہاتھوں میں چند دن یا ایک یا دو دن پہلے امانت کو دے کر گئے ہیں, بولے اسے سنبھال کر رکھنا. کیا صوفی سلطان تمہیں یہ معلوم تھا کہ میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں, اور قاری صاحب کی یہ تصویر ہے, قاری صاحب کی یہ محبت ہے, قاری صاحب کا دیدار جو میں کرتا تھا اب یہ میرے پاس نہیں رہنے والا ہے. تو اپنے عزیز کو وہ اپنے ہاتھوں سے دے کر چلے گئے. اے سلطان تمہیں پہلے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں, تبھی تو وہ تبرک کسی اور کے ہاتھ میں تم دے کر چلے گئے. اللہ والا جب بلاتا ہے نا اپنے قرب میں تو وہ کچھ نہ کچھ عطا ضرور کرتا ہے. اللہ والا نے جب سلطان کو بیٹا بتایا ہے تو اس دنیا سے جب واپس پلٹ کر جا رہے ہیں تو اس شان سے جا رہے ہیں, بولے میرے بیٹے کو کوئی یہ نہ کہہ دے, میرا مرید کوئی یہ نہ کہہ دے ارے بیٹا تو بنایا تھا قاری صاحب نے, لیکن اس کی موت کس طرح ہوئی ہے, وہ اس طرح پریشانی میں تھا, اس طرح مفلسی میں تھا, علاج نہ کرا سکا, پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا. نہیں, قاری صاحب کا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے تو یہ فخر کے ساتھ قاری صاحب کہہ دیں گے میرا بیٹا جب واپس جا رہا تھا تو کلمہ طیبہ اپنی زبان پر سجا کر جا رہا تھا. بولے لوگوں, قاری صاحب کا بیٹا جب دنیا سے جاتا ہے تو ماں اور باپ کو یاد نہیں کرتا ہے, اپنے رب کو یاد کرتا ہوا جاتا ہے. وہ دنیا سے مرید گیا ہے لیکن قاری صاحب کا دل اور بڑا کر چلا گیا ہے. مرید کا ہی مقام آگے نہیں بڑھا, مرید کا ہی مرتبہ بلند نہیں ہوا, بلکہ پیر کو بھی چمکا گیا, پیر کو بھی چمکا گئے. صوفی سلطان بولے ان کا مرید اگر دنیا سے جاتا ہے تو اپنی لبوں پر, اپنے منہ پر کلمہ طیب پڑھتا ہوا, سورہ یاسین قرآن کی تلاوت کرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے. ارے یہ قاری صاحب کا بنایا ہوا بیٹا ہے, جب بنایا ہوا بیٹا دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوا جاتا ہے. ارے جب بنائے ہوئے کا عالم یہ ہے تو سگے بیٹے کا عالم کیا ہے, بنا ہی وہ اولاد کا یہ عالم ہے تو قاری صاحب قبلہ کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت کی